إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تکونوا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. جیسے کہ بھیجا ہم نے بیچ تمہارے بڑا پیغمبر تم میں سے جو تلاوت فرماتا ہے اوپر تمہارے آیتیں ہماری اور پاک فرماتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اسرار علم اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو نہیں تھے تم جانتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور بخشتا علم سکھاتا ہے اور وہ تمہیں تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پیاری آیت ہے کہ معنی سن کے جو ہے نا کیفیت یعنی وزن کرنے کو من دل کہہ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا پچھلی آیت کا چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنا کر تم پر نعمت پوری کر دی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم پر نیا فضل نہیں ہے, ہم تمہیں پہلے بھی کامل نعمتیں دے چکے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی جس سے تمہارے سارے میل دھل گئے اور گندگیاں دور ہو گئیں. اب تک قبلے کا ذکر تھا, اب صاحب قبلہ کا تذکرہ ہے جن کے دم کی یہ ساری بہار ہے. یعنی اب تک چمن کا ذکر تھا, اب پھول کا, یا اب تک باغ کا تذکرہ تھا, اب اس کے والی کا چرچا. قبلے کی بحث سے پہلے بانی کعبہ قلیل اللہ کا ذکر ہوا, اب اس بحث کے خاتمے پر ولی کعبہ حبیب اللہ کا تذکرہ ہے تاکہ اس بحث کا آغاز بھی شاندار ہو اور انجام بھی. اور معلوم ہوا کہ اس دین میں کعبے کا قبلہ ہونا تعجب کی بات نہیں. کعبہ بنائے ابراہیم ہیں اور یہ رسول اللہ دعائے ابراہیم ہیں کہ انہوں نے اس عمارت کے قبول ہونے کی اور اس فرزندہ جمدہ کے رسول ہونے کی دعائیں مانگی تھیں. ہم نے ان کی دونوں دعائیں اس طرح قبول کی کہ اس پیغمبر کے ذریعے اس کعبے کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا. اب تک بیت اللہ کا ذکر تھا, اب نور اللہ کا تذکرہ ہے کیونکہ گھر میں نور ہی سے رونق ہے. بولے گھر کا ذکر تو ہو گیا, گھر کے نور کا ذکر ہے کہ گھر میں جو رونق ہوتی وہ نور سے ہوتی. بہت دور سے حقانیت اسلام کے دلائل اور کفار کے جوابات بیان ہو رہے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی ہے, اس کے ارکان اسی دین کے ارکان سے ملتے ہیں, اس کا قبلہ کعبہ کر دیا گیا وغیرہ. اب بہت بڑی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہی دین ہے جسے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے. اب تک کعبے کے فضائل بیان ہوئے جو نماز کا قبلہ ہے, اب حضور کے مناقب کا تذکرہ ہے جو ایمان کا قبلہ ہے. کعبے سے نماز جسم درست ہوتی ہے, یعنی کعبے سے نماز جسم یعنی فزیکل نماز درست ہوتی ہے. حضور انور سے نماز ایمان و عرفان ادا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دلوں کے ارواح کے قبلہ ہیں, حضور دلوں کے اور ارواح کے قبلہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کما ارسلنا, یا تو کما کا تعلق اگلے کلام اتمہ نعمتی یا جعلناکم امتم سے یا کسی پوشیدہ فعل سے ہے, یعنی کہ اس کعبے کے ذریعے تم پر نعمت پوری کرو جیسے کہ اس سے پہلے یہ پیغمبر بھیج کر نعمت پوری کی, یا ہم نے تمہیں افضل امت بنایا جیسے کہ تمہیں افضل رسول دیا, یا یہ کہ ہم نے بنائے ابراہیمی قبول کی جس کی دعا قبول فرمائی کہ ان کی اولاد میں یہ پیغمبر بھیجا. ان صورتوں میں تہتدون پر نہ ٹھہرنا چاہیے, یا اس کا تعلق اگلی آیت فذکرونی سے ہے, یعنی تم مجھے یاد کرو جیسے کہ میں نے تم پر فضل کیا. کہا جاتا ہے کہ تم باپ کی خدمت کرو جیسے کہ اس نے تمہاری پرورش کی, یا کاف مقابلہ کا ہے یعنی تم خدا کو یاد کرو اس کی اس نعمت کے شکریہ میں. تفسیر کبھی میں لکھا ہوا ہے اس صورت میں تہتدون پر ٹھہرنا چاہیے کیونکہ یہ علیحدہ آیت ہے, اسی لیے یہاں لا والی آیت ہے کہ وقف وصول دونوں جائز ہوں. خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری آمد کو خلق فرمایا مگر حضور کی تشریف آوری کو ارسلہ باعثا جا سے فرمایا کیونکہ ہم یہاں آنے سے پہلے بالکل نیست تھے, یہاں آ کر کچھ ہوئے, مگر حضور یہاں آنے سے پہلے سب کچھ تھے, نبی تھے, رسول تھے. خلق نیست سے ہست کرنے کو کہتے ہیں. ارسل سب کچھ سکھا کر بھیجنا بتاتا ہے. نیز ہم دنیا میں اپنی ذمہ داری پر اپنا کام کرنے آئے, حضور سرکاری کام کرنے آئے, سرکار دنیا کو دروس کرنے آئے. خیال رہے کہ یہاں ارسلنا ماضی فرمایا تاکہ پتہ لگے کہ قرآن, کعبہ, کلمہ, نماز وغیرہ پیچھے ہیں. حضور ان سب سے پہلے کہ حضور درخت اسلام و ایمان کی جڑ ہیں, باقی چیزیں شاخیں یا پھل پھول. جڑ پہلے ہوتی ہے پھر لوگ
صرف حضور کو مان کر بغیر اعمال جنتی ہوئے، مگر کوئی شخص حضور کا انکاری ہو کر اعمال سے جنتی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ ساری جو بحث ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، کیسے ادا کرو؟ ایسے ادا کرو جیسے کہ جو ہے نا ایک باپ کی خدمت کرو، جیسے وہ تم کو پالا، جیسے تمہاری پرورش کی مثال کے طور پر ایک ویسی مثال۔ دوسری مثال، ہم جب پیدا ہوئے تو ہم تو کچھ نہیں تھے، پیدا ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے کچھ ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، رسول تھے، ساری جو کائنات بنائی گئی اس کی وجہ تھے، اور آنے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کی دعا، آپ کا چرچا رہا، آپ کو نعمت کامل کہا گیا مثال کے طور پر۔ تو جو ہے نا یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے آپ کا آنا ارسلنا سے ارسلنا کہا گیا، آپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیکم رسول منکم، رسول کی تنوین تعظیم کی ہے، اور ان دونوں ضمیروں میں خطاب یا تو اہل عرب سے ہے یا عام مسلمانوں سے، یعنی اے عرب والو، تم پر یہ خاص عنایت ہے کہ یہ نبیوں کے سردار تم میں آئے اور تمہاری نسل اور خاندان سے آئے، اگر دوسری جماعت میں آتے تو تمہیں ان کی اطاعت بھاری پڑتی۔ اب تمام جہان تمہارا مطیع ہوگا، تم کسی کے مطیع نہ ہونا۔ یا اے مسلمانوں، یعنی پہلا خطاب عرب سے ہے کہ اب جو نبی آخر الزماں آئے، سارے نبیوں کے سردار آئے، بولے عرب ہی آئے، تم میں سے آئے، اگر باہر سے آتے تو تمہیں یعنی اطاعت کرنے میں ہو سکتا بھاری پڑتا، لیکن اب یہ تم میں سے آ گئے، بولے اب ان کی اطاعت کرو، بولے اب سارے لوگ تمہارے مطیع ہوں گے، دیکھنا ہوگا کہ تم کس طرف مطیع رہتے ہو۔ یا پھر جو ہے نا یہ کلام مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، تم میں وہ تشریف لائے جس پر ساری نسل انسانی ہمیشہ فخر کرے گی، جن کی وجہ سے انسان، ملائکہ، دیگر مخلوقات سے افضل ہیں۔ رب نے رسول میں کوئی قید نہ لگائی کہ کس کے رسول، جس سے معلوم ہوا کہ حضور عام خلق کے رسول متعلق ہیں، جس کا رب اللہ ہے اس کے حضور رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر رسول میں انسان بولا نہیں گیا، رسول کہہ دیا گیا، تو ساری مخلوقات کے لیے جو ہے نا آپ رسول بنا کے بھیج دیے گئے، تو جن جن مخلوق کا اللہ رب ہے وہ سب کے آپ رسول ہیں۔ رب فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا، نیز حضور انور دنیا میں تشریف لائے رسول، نبی، نور، حق ہونے کی شان سے، اس لیے تشریف آوری کی آیت میں آپ کو ان القاب سے یاد کیا گیا، مگر معراج میں رب کے پاس حاضر ہوئے ابدیت کی شان سے، لہٰذا وہاں فرمایا اسرا بعبدہ، یعنی اب میرا یعنی یہ سب آپ کا نازل ہونا، اتنے سارے القاب سے آپ کو پکارا گیا، حبیب بولا گیا، ایسے یاسین بولا گیا، طٰہٰ بولا گیا، پتہ نہیں کیا کیا القاب سے آپ کو پکارا گیا، اور معراج کی رات آپ کو اسرا بعبدہ، کیونکہ وہ ابدیت کی شان تھی، ابدیت کی انتہا تھی۔ جیسے حاکم کچہری میں شان حاکمیت سے جاتا ہے مگر گھر میں آتا ہے اپنے والدین کا بیٹا بن کر، اولاد کا والد ہونے کی شان سے، غرض کے حضور یہاں وکیل بن کر نہیں بلکہ رسول بن کر آئے، پھر وہ خالی نہ آئے بلکہ سدھا نعمتیں ساتھ لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے بھائی اب جو جج ہے، جج جو ہے نا جب آ کے اپنے چیمبر میں بیٹھتا تو اس کا وقار یعنی اس کا روب دبدبا کچھ اور ہوتا، لیکن جب گھر آتا تو برابر کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹا ہے، بولے اسی کی طرح وہ رہتا۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں نعمتیں لے کر آئے، تو وہاں جب جائیں گے تو وہ تو گھر کی بات ہے، ویسے جائیں گے، لیکن یہاں ہزاروں نعمتیں لے کر آئے۔ ایک یہ کہ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے سامنے، بڑا غور سے سنیے، تمہارے سامنے قرآنی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، بولے ایک نعمت، تمہارے سامنے قرآنی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، یعنی قرآن لائے بھی اور تمہیں سنایا بھی سکھایا بھی۔ اسی میں اشارتاً دو صفتیں بیان ہوئی، ایک یہ کہ وہ تم میں ہی رہے، کہیں کسی سے پڑھنے نہ گئے، اور پھر اچانک ایسا بلیغ کلام بولنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، یعنی بولے کہیں پڑھنے نہیں گئے، کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی یعنی ٹیوٹر نہیں تھا ان کا، کوئی جو ہے نا ٹیچر نہیں تھا، پھر اچانک ایسا کلام بولنے لگے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ بخیل نہیں بلکہ یہ نعمت بے دریغ تقسیم فرماتے ہیں، اور اس کا پڑھنا، حروف کا مخارج سے ادا کرنا بلکہ لکھنا بھی سکھاتے ہیں۔ بولے اتنا، بولے پھر بولے کہ وہ بخیل بھی نہیں ہے، بولے وہ تو ایسا بانٹتے ہیں کہ بے تحاشا اس کو سکھاتے ہیں، کیسے مخارج سے صحیح الفاظ ادا کرنا بتائیں، سکھائیں آپ ہی، کیسا اس کو لکھنا ہے آپ ہی سکھائیں۔ پھر دوسرے معلموں کی طرح صرف سبق دے کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں ظاہری باطنی پاک فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا اللہ کی نعمت ہے، ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ یہ لفظ تزکی سے بنا ہے جس کا مادہ زکوہ ہے، اس کے معنی پاک کرنا، صفائی بیان کرنا اور بڑھانا ہے۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں، یعنی وہ تمہارے جسموں کو ظاہری گندگیوں سے پاک فرماتے ہیں۔ بھائی جو آج مسلمان پاک صاف رہتا، غسل لیتا، غسل کرنے کا طریقہ سیکھا، وضو کرتا روزانہ یعنی 5 دفعے مثال کے طور پر، یہ پاک صاف جو رہتا کس کی وجہ سے؟ کس نے پاک کیا جسم؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہو۔ تمہیں پاکی کے طریقے سکھاتے ہیں اور تمہارے دلوں کو گندے اخلاق اور عیوب سے اور خیالات یعنی اور پھر تمہارے دلوں کو گندے اخلاق اور عیوب سے جو ہے نا پاک، بولے دل میں غلط خیال عیب کو نہ رکھو، یعنی بغض نہ رکھو، یعنی غیبت نہ کرو، بولے کبر نہ رکھو، سارے عیبوں سے پاک، اور خیالات کو شرک و کفر وغیرہ سے صاف فرماتے ہیں، اور خیالات کو کفر و شرک سے پاک فرماتے ہیں۔ یا دنیا میں تمہارے فضائل بیان کرتے ہیں کہ تمہیں بہترین امت ہو،
اور آخرت میں بھی رب کے سامنے تمہاری صفائی بیان فرمائیں گے، کیونکہ وہ تمہارے ظاہری باطنی حالات سے خبردار ہیں۔ اور یعنی مثال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با حیاتی بولتے کہ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ بہت بہترین امت ہے، ہم پڑھ چکے تفسیر۔ اور آخرت میں بھی جب نبیوں کے یعنی وٹنس کے طور پہ ہمیں بلایا جائے گا تو ہماری صفائی پیش کرنے آپ ہی آئیں گے، کہیں گے یہ بہترین امت ہے یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یا یہ کہ تمہاری جماعت بڑھاتے ہیں کہ پہلے تم میں صرف وطنی اجتماع تھا اور اس میں بھی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر تھوڑے رہ گئے تھے۔ بولے جب اجتماع لوگ جھولتے ملتے تھے تو بولے بہت سب جو ہے نا، بولے قبیلے والے، بولے یہ قبیلہ میرا، یہ قبیلہ، قبیلے والے ملتے، اس میں بھی بہت ساری جو ہے نا دشمنیاں ہوتی تھی۔ اور اب تم میں ایمانی اجتماع پیدا ہوگا، اب ایمانی اجتماع پیدا ہوگا جس سے تم آپس میں بھی ایک ہو جاؤ گے اور سارا عالم تمہاری اس انجمن میں داخل ہوگا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوگا بولے اب نہ خول، نہ قبیلہ، نہ بڑا، نہ چھوٹا، نہ گورا، نہ کالا، بولے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا حضور تمہارے اعمال اور تمہارے درجات کو بڑھاتے ہیں کہ جس معمولی نیکی کو حضور سے نسبت ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑا بن جاتی ہے، نیز اگر کسی معمولی آدمی کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ فرشتوں سے زیادہ شاندار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، حق ہے۔ کوئی بھی بولے چھوٹی سی جو ہے نا نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت جڑ جائے تو نیکی ہو جائے تمہارا، بولتے ہیں سنت کی پیروی، آپ جیسا کہ ویسا کرنے سے جو ہے نا تمہارے مرتبے بلند ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی ایسا بلند ہو جائیں گے، فرشتوں سے بلند ہو جائیں گے۔ حضرت علی کی خیرات کی ہوئی روٹیاں اور حضرت بلال کی شان ہمارے خیالوں سے ورا ہیں، ہم تو صرف یعنی صفر ہیں، یعنی اگر حضور سے الگ ہوں تو کچھ نہیں، اور اگر حضور سے منسوب ہو جائیں تو سب کچھ۔ صفر عدد سے مل کر بہت کچھ ہو جاتا ہے، الگ رہے تو خالی ہے۔ اور پھر فقط پاک کر کے ہی تم کو نہیں چھوڑا، یعنی مثال کیسی ہے کہ ہم صفر ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑ گئے تو بہت کچھ ہو جائیں گے۔ بھائی صفر کوئی عدد سے اگر جڑ گیا تو بہت معنی رکھتا، ورنہ خالی میں تو زیرو ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بولے صرف جو ہے نا پاک کر کے نہیں چھوڑ دیتے، بولے آگے دیکھیے اور کیا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں یہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعلمکم سے معلوم ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اور کتاب سے قرآن کریم اور تعلیم سے اس کے معنی اور احکام اور اسرار کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت سے صحیح اعمال یا قوی دلائل یا احادیث یا فقہ مراد، کیونکہ یہ حکم سے بنا ہے جس کے معنی ہے مضبوط کرنا، فیصلہ کرنا اور واپس کرنا۔ تفسیر البیان میں لکھا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کرم ہے مالک سرکار کا، غور تو کیجیے آپ۔ بولے صرف سکھاتے ہی نہیں بلکہ جو ہے نا پہلے قرآن سناتے ہیں، پھر جو ہے نا بتاتے ہیں، پھر تم کو پاک کرتے ہیں، پھر اس کا علم دیتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ تاکہ تم سیکھ جاؤ۔ پھر وہ خالی سکھاتے ہیں، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتے بلکہ اس کے احکام کو بھی سمجھا دیتے ہیں، اس کے اسرار کو بھی بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے پنچ کو حکم اور بادشاہ کو حاکم اور مضبوط چیز کو محکم اور عالم بالعمل کو حکیم کہتے ہیں۔ پھر اس پر ہی بس نہیں بلکہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں رب کی ذات، صفات، اچھے عقائد، صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ خود زمانہ جاہلیت میں چھپ گیا تھا، نیز قرآن پاک کے اجمالی احکام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے جملوں میں تکرار نہیں بلکہ ہر ایک کے نئے نئے معنی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی پھر جو ہے نا جو ظلمت میں پوری زمانہ پڑا تھا، بولے اس کو نور میں نہیں آیا سرکار، بولے تم کو نماز پڑھنا سکھا دیے، عبادت کرنا سکھا دیے، حج کرنا سکھا دیے، زکوٰۃ دینا سکھا دیے، بولے یہ ساری چیزیں آپ نے سکھا دی۔ یہاں حکمت سے مراد حدیث شریف ہے، اور یہاں جو حکمت والی بات ہے، حکمت جو سکھا ہوگا حدیث کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بغیر حدیث کے جو ہے حکمت نہیں سیکھ سکتے۔ بہت سے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ حدیثوں سے آپ عکس کرتے ہیں، آج بھی عکس کرتے ہیں۔ علماء کرام جو ہے نا حدیث کا سہارا لینا پڑتا اس کے لیے، کیونکہ نقوش قرآن لکھنا، الفاظ قرآن پڑھنا، احکام قرآن جاننا، اسرار قرآن سمجھنا وہ تعلیم کتاب میں آ چکا، نیز زبان سے بتانا، عمل کر کے دکھانا، قلم سے لکھ دینا، بلا واسطہ یا بالواسطہ بتا دینا، سب تعلیم کتاب میں داخل ہے۔ لہذا تعلیم حکمت سے مراد حدیث کی تعلیم ہے۔ بولے یہ سب چیزیں تعلیم میں آ جاتی، بولے لکھنا پڑھنا، بولے کیسے جو ہے نا اس کو نقش یعنی اتارنا کیسا، بولے کہاں رکنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں بولنا، یہ سب تعلیم میں آ گیا۔ پھر حکمت کہاں آئی؟ پھر حدیث کی طرف اشارہ ہے، چونکہ حضور کی حدیث ایسی مضبوط جسے نہ کوئی منسوخ کر سکے، نہ اسے زمانہ مٹا سکا، نہ اسے کوئی اپنی عقل سے دبا سکے، لہٰذا یہ حکمت ہے، یعنی مضبوط چیز۔ نیز حضور کا کوئی قول و عمل عبث و لغوی نہیں، ہر ایک میں ہزارہا فائدے ہیں، لہٰذا حدیث حکمت ہے۔ اس آیت میں منکرین حدیث کی پوری تردید ہے۔ آخری جملہ یعنی وہ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو، وہ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے مراد یا تو ابتدائی خلق سے اس وقت تک کے حالات ہیں، یعنی جو ہم پڑھے نا آدم علیہ السلام سے لے کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو واقعات گزرے سب آپ نے بیان فرمائے، اس وقت سے قیامت تک کے حالات، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اب سے آگے قیامت تک کے جو حالات ہیں آپ نے بتائے، یا جنت و دوزخ آپ بتائے، ذات و صفات الہی غیبی چیزیں مراد ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیم بھی آپ نے عطا کی، جن کی خبر حضور انور نے سنائی، یا ہمارے اپنے نفسانی عیوب مراد ہیں،
یا پھر ہو سکتا ہے ہمارے نفس کی طرف اشارہ ہے، ہمارے نفس میں جو عیوب ہے وہ بھی تو چھپے ہوئے ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں. جیسے طبیب ہماری بیماریاں ہم کو بتاتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمارے عیوب پر اطلاع دی کہ اگرچہ حدیث میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں مگر اہتمام کے لیے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بہت ہی پیاری آیت، بہت ہی پیاری آیت، بہت ہی یعنی اس کو سمجھیں تو جو ہے نا سارا جو ہے نا مغز، سبحان اللہ سبحان اللہ کی جو نعمت عظما ہے، جو عظیم نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق جو ہے نا ہم سمجھ سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، کعبے کی نعمت پہلی نعمت نہیں بلکہ اس سے پہلے تم پر اور بھی نعمتیں ہو چکی کہ تمہیں باقی امتوں سے افضل کیا. یہ پہلی نعمت، تمہیں بہتر دین عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ تم میں اپنا یہ بڑا پیغمبر بھیجا جو سرتاپا رحمت الہی ہے. یوں تو ان کے تم پر لاکھوں احسان ہیں مگر 5 احسان بالکل ظاہر ہیں. بولے بہت سے احسان لیکن 5 احسان ظاہر ہے. غور سے سنیے. ایک یہ کہ وہ تم تک رب کی آیتیں پہنچاتے ہیں، تمہیں پڑھ کر سناتے اور پڑھنا سکھاتے ہیں، تمہارے الفاظ صحیح کراتے ہیں، تلاوت کے آداب بتاتے ہیں بلکہ اس سے لکھنے کی جانچ بتاتے ہیں، پھر تمہیں شرک، بت پرستی، کفر و گندے اخلاق، بدتمیزی، عداوت، آپس کے جھگڑے، جدال، جسمانی گندگی، غرض کے ہر ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کہ عرب جیسے سخت ملک کو جو انسانیت سے گر چکا تھا اور جہاں کے باشندے انسان نما جانور ہو چکے تھے، ان کو عالم کے معلم بنا دیا، یعنی عالمی مثال، یعنی عالم کے معلم بن گئے. بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور رہزنوں کو رہبر بنا دیا، یعنی جو لٹیرے تھے ان کو ہی رہبر بنا دیے. شرابیوں کو نشہ محبت الہی کا متوالا اور بے غیرتوں کو شرمیلا بنا دیا. بولے جو شراب کے نشے کے عادی تھے ان کو جو ہے نا عشق کی شراب پلا دیے. جاہلوں کو عالم اور نامعلوم کیسے کیسے کیا کیا بنا دیا. غرض کے مخلوق کو خالق تک پہنچا دیا. اس کے ساتھ ہی تمہیں کتاب الہی کے اسرار، اپنے کلمات کے راز سکھاتے ہیں اور تمہیں دین و دنیا کی وہ سب باتیں بتاتے ہیں جن سے تم بے خبر تھے، اور علوم غیبیہ کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو آج تک بند تھے. غرض کے وہ خود بھی رحمت ہیں اور ہزاروں لازوال نعمتیں ہمارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت بن کے آئے اور ہزاروں نعمتیں اپنے ساتھ لے کر آئے. خیال رہے کہ سب سے زیادہ گندا اور بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، کہ سانپ بچھو وغیرہ دشمن ہم سے دور رہتے ہیں. بولے سانپ بچھو وغیرہ تو دور رہتے ہیں ہم سے، لیکن جنگلوں میں رہیں گے. لیکن جو سب سے بڑا دشمن جو نفس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دشمن مسجد و کعبہ میں ہمارے ساتھ نیز، لاٹھی، تلوار، توپ، ایٹم بم، کسی ہتھیار سے نفس ہمارا نہیں مرتا. بولے کسی چیز سے، گولی سے، تلوار سے نہیں مرتا. وہ تو آپ کے ساتھ کعبے میں آ جائے، وہ تو آپ کے اندر ہے، وہ تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی روز جاتا ہے. نیز یہ دوست کی شکل میں دشمن ہے، سب کا دشمن ہے. گنہگار سے لے کر غوث و قطب تک کا دشمن ہے. اسے پاک کر دینا بڑا احسان ہے. حضور نے صرف ہمارے اجسام پاک نہ کیے بلکہ نفس امارہ بھی پاک کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چھپا ہوا جو دشمن ہے اسے پاک کرنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھا دیا. بولے خالی ظاہری ہم کو پاک نہیں کیے بلکہ ہم کو باطنی بھی، اتنے بڑے دشمن کو بھی پاک کر دی. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے پہلے ارسلنا فرما دیا گیا. اس کی چند وجوہیں ہیں. ایک یہ کہ ساری نعمتیں فانی اور یہ دین و دنیا میں باقی، کہ ہاتھ، پاؤں، مال، دولت ایک وقت سب جواب دے جاتے ہیں مگر وہ کبھی نہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے تو ان سے بے وفائی نہ کرو، ان سے بے وفائی نہ کرو جو تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہیں، جو دنیا میں بھی تم کو ہزاروں ہزاروں نعمتوں سے نوازے ہیں، جو تم کو جو ہے نا ہزاروں مرتبوں سے نوازے ہیں. خبر میں بھی تمہیں بچائیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں بچائیں گے. دوسرے یہ کہ دین دنیا کی تمام نعمتیں انہی کے طفیل، لولا لما خلقتہ الافلاق. یہ حدیث صحیح ہے. دیکھو موضوعات کبیر، مصنفہ علام ملا علی قاری، یعنی جو ریفرنس دیا گیا کتاب کا، وہاں پہ یہ حدیث مل جائے گی. تیسرے کہ ساری نعمتیں صحیح استعمال ہوں تو رحمت ورنہ زحمت. جیسا کہ مال، دولت اور اعضاء ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہیں اور باعث عذاب بھی. ان کا صحیح استعمال سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو گویا کہ آپ نعمتوں کو نعمت بنانے والے ہیں. یعنی اب یعنی تم کو دولت سے نواز دیا گیا، تم کو جو ہے نا ہاتھ سے تمہارے اعضاء ہیں، اس کو صحیح طرح استعمال کرو تو نعمت، اور بری طرح استعمال کرو تو زحمت ہو جائے گا. لوگ اپنی دولت سے شراب پینے لگے تو شرابی ہو گئے، یعنی ان کا جگر خراب ہو گیا، بیماریاں ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ کیسے ان نعمتوں کو ہم نعمت بنا سکتے ہیں. ہاتھ چاہے گناہ میں استعمال کرو، ختم گناہوں کی طرف لے جاؤ، یا پھر مسجدوں کی طرف نیکیوں میں لے جاؤ. بھلے ہاتھ ہو گیا جناب وضو کرو، نیک کام اس سے انجام دو. چوتھا یہ کہ ہمارے اعضاء قیامت میں ہمارے عیوب کھولیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن وہ سرکار ہمارے عیب چھپائیں گے. اللہ اکبر. یعنی کہ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر گواہی دیں گے اللہ کے سامنے کیا کیا گناہ کیے تھے. اور آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی ہمارے عیب چھپائیں گے. اللہ اکبر.
قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی، کیونکہ تلاوت اور تعلیم کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا اس آیت میں۔ یہ نقطہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بھی ہے اور قرآن پاک سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی الگ سے بیان ہو اور سیکھنا بھی الگ سے بیان ہو۔ صرف پڑھنا نہیں یعنی کافی نہیں ہے اور صرف سیکھنا کافی نہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھو اللہ کی شان، اللہ کا کتنا فضل ہوا ہمارے اوپر، ہمارے سلسلے پر، جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علیحدہ ذکر ہوا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی ضرورت نہیں، عمل کافی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی ضرورت نہیں، عمل کافی ہے، ایسا صحیح نہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اور جو تلاوت پر قناعت کر کے عمل سے بے نیاز ہو جائیں وہ بھی بدنصیب۔ بولے خالی تلاوت کرے لیکن عمل کچھ نہیں ہے، بولے وہ بھی بدنصیب۔ ظاہری باطنی طہارت حضور ہی سے ملتی ہے، ان کو چھوڑ کر قرآن لینے والا کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ رسول تمہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن کریم تو پاکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے آیت میں کلیئر بتا دیا گیا کہ وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن پاک پاکی کا ذریعہ ہے لیکن پاک کرنے والے رسول ہیں۔ قرآن کریم صرف یعنی عقل یا لغت سے حل نہیں ہو سکتا، بے شک خالی عقل سے آپ قرآن پڑھو کچھ نہیں سمجھ سکتے، اس کو سالو نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے لیے تعلیم نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ خود فرما دیے تم خود سے نہیں سیکھ سکتے، وہ تمہیں سکھائیں گے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کی اور حدیث کے ساتھ فقہ کی بھی ضرورت ہے، نیز قرآن کے ظاہری معنی کے علاوہ اس کے باطنی معنی اور معرفت کے اسرار بھی ہیں۔ یہ سب باتیں لفظ حکمت سے حاصل ہوئیں، جو حکمت لفظ استعمال ہو اس سے حاصل ہوئیں، اس سے جو ہے نا ہم یقین کر سکتے کہ باطنی ہے، باطنی باتیں قرآن کی ہیں، اسرار ہیں قرآن کے جو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سارے علوم غیبی عطا فرمائے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ باتیں جو تم نہ جانتے تھے۔ اس کی تفسیر وہ حدیث کے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک کے سارے چھوٹے بڑے واقعات بتائیں، یہاں تک کہ پرندہ پر مارے گا یا درخت حرکت کرے گا وہ بھی بتا دیا۔ جسے یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھلا دیا یعنی وہ جو بھلا دیا اس نے بھولا۔ دیکھو بخاری اور مشکات باب بدل خلق مسند امام احمد، یعنی ساری حدیث تفسیر کتابوں میں جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ہم کو قیامت تک کے سارے چھوٹے بڑے ہر واقعے بیان فرمائے، بولے جس کو یاد رہا یاد رہے گا، جس جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ قرآن کریم کا علم بہت ہی دشوار ہے اور خود قرآن بہت ہی مشکل کتاب ہے کہ رب نے قرآن سکھانے کے لیے رسولوں کے سردار کو بھیجا۔ بڑے استاد بڑی کتاب پڑھانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، بولے دیکھ نا بڑی بڑی کتاب ہے تو بڑے بڑے پروفیسر چاہیے، اسی طرح قرآن یعنی اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے نبی کے یعنی اتنے بڑے پیغمبر کو بھیج دیے۔ رب نے تعلیم قرآن دنیاوی استاذوں یا محض عقل سے نہ دی، قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے۔ رب فرماتا ہے یسرنا القرآن للذکر، لہٰذا یہ آیت سے اس کا اختلاف نہیں۔ دیکھو سائنس اور تمام عقلی و نقلی علوم سکھانے کے لیے نبی نہ بھیجے گئے، وہ عقل کے حوالے کر دیے گئے، مگر قرآن کی تعلیم کے لیے سید الانبیاء بھیج گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن حفظ کرنا آسان ہے لیکن قرآن کو سمجھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا بولے آسان نہیں، اس لیے سید الانبیاء کو بھیجے سکھانے کے لیے۔ اور بولے جتنے جو ہے نا دوسرے منطق وغیرہ ہے بولے وہ تو چھوڑ دیا، بولے عقل کے بھروسے عقل سے سیکھ لو۔ حضور علیہ السلام ہر مسلمان کی اندرونی اور بیرونی حالت سے واقف ہیں، جیسا کہ ہم یزکیکم کی تفسیر میں تفسیر کبیر سے نقل کر چکے ہیں۔ گواہ کی صفائی وہی بیان کرے گا جو اس کے سارے حالات سے واقف ہو۔ ارے بھائی کوئی وٹنس کے بارے میں اگر آپ کو بولنا ہے کہ بھائی وٹنس صحیح ہے تو سب کچھ وٹنس کے بارے میں جاننا ہوگا پہلے آپ کو، کیونکہ جج سوال کر سکتا نا تم کیسے بول رہے صحیح ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے بڑے یعنی ججوں کے جج اللہ کے سامنے آ کے آپ جو ہے نا ہم کو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے وٹنس، یہ وٹنس صحیح ہے اللہ، یہ میری امت ہے۔ تو سوچو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے حال خال سے وہ واقف ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کے افعال کو حضور علیہ السلام کی طرف مجازن نسبت کرنا جائز ہے۔ دیکھو پاک فرمانا جو خدا کا کام ہے یہاں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے آپ کون پاک کرتا ہے، بولیں گے اللہ پاک کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ نبی پاک کرنے والے ہیں، اللہ کے کام کو آپ کی طرف نسبت دی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیگر آیات میں اور بھی رب کے فعلوں کو حضور کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ کہیں فرمایا گیا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دائرے پر راضی ہوتے، یعنی کہیں فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا وغیرہ وغیرہ، یعنی مثالیں دی گئی۔ کئی جگہ قرآن میں ایسا فرمایا گیا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، جو اللہ اور رسول کے دائرے میں آ گئے، جو اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں، مثال کے طور ہر جگہ جو ہے نا ایڈ کیا گیا، اللہ کے ساتھ آپ کو رکھا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ اور رسول نے عزت دی اور دولت دی، اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے عزت دی، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ مجھے عطا ہوئی۔ رسول اللہ اولاد بخشتے ہیں، رسول اللہ سب کو غم سے چھڑاتے ہیں، بلا دور فرماتے ہیں اور بیماری سے نجات دیتے ہیں، مگر یہ سب نسبت مجازی ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سزا دیتا ہے تو حاکم کو جیل سے رہا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ سزا دیتا ہے لیکن وہاں کا جو حاکم ہوتا ہے وہ چھڑا بھی سکتا ہے۔ یہ مجازی ہے، کرنے والا تو بے شک اللہ ہے لیکن آپ کے ذریعے سے۔ تلاوت قرآن اگرچہ بغیر سمجھو فائدہ مند ہے۔ دیکھو رب نے تلاوت کا ذکر علیحدہ کیا اور تعلیم قرآن کا علیحدہ بھی،
یعنی بیمار مرکب دوا سے شفا پا لیتا ہے اگرچہ اس کے اجزاء سے بے خبر ہو۔ مثال، آپ کو بخار آیا، ڈاکٹر نے گولی دے دی، آپ کھا لیے، گولی کے اندر کیا آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ کو شفا مل گئی۔ بولے اسی طریقے سے قرآن پڑھنا علیحدہ فرمایا گیا، قرآن سیکھنا علیحدہ فرمایا گیا، تو قرآن پڑھنا بھی جو ہے نا بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت قرآنیہ مرکب دوائیں ہیں، بلبل مینا طوطا بغیر سمجھے ہماری بولی بول لیتے ہیں اور ہم کو پیارے ہیں، ایسے ہی ہم رب کا کلام بغیر سمجھے بھی پڑھیں، رب کو انشاءاللہ پیارا ہوگی۔ بولے بغیر سمجھے بھی تم پڑھو پیارے ہیں، بولتے نا بلبل مینا جب ہماری بولی ممک کرتے ہیں اور ان کو کتنا پسند آتا، حالانکہ وہ سمجھتا نہیں، نہ مینا سمجھی نہ طوطا سمجھا، لیکن پھر بھی بول رہے ہیں ہماری بولی۔ اسی طرح اللہ کے کلام کو بغیر سمجھے بھی تم پڑھو گے، کیونکہ رب کا کلام ہے، تم رب کے پیارے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے سارے صحابہ و اہل بیت و طیب و طاہر پاک ہیں کہ وہ حضرات بلا واسطہ حضور سے پاک ہوئے، ہم ان کے واسطے سے اگر وہی پاک نہیں تو دنیا میں کوئی پاک نہیں، اور ذکیکم بھی غلط ہو جائے گا۔ حضور نے گزشتہ نبیوں کی طرح حضرت مریم کی صفائیاں بیان کی، اسی طرح حضرت صحابہ کے فضائل بیان فرمائے، اب ان میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے۔ حضور علیہ السلام تا قیامت اپنے ہر امتی کی حالت سے باخبر ہیں، تبھی وہ قیامت میں رب کے حضور اس امت کا تزکیہ اور ان کی توثیق فرمائیں گے، جیسا کہ ذکیکم کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تعلیم کتاب میں تلاوت و حکمت اور نہ جانی ہوئی باتوں کا علم سب داخل تھا، پھر انہیں علیحدہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہوا۔ اس کا جواب سنیں کہ اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ تعلیم کتاب سے قرآن پاک کے مضامین اور مسائل سمجھنا مراد ہے، حکمت سے اسرار قرآنی یا حدیث یا فقہ مقصود، اور تلاوت سے قرآن کریم پڑھنا سیکھنا مراد ہے، اور نہ جانے باتوں کے سیکھنے سے عملاً احکام سیکھنا یا علوم غیبیہ بتانا مقصود، لہٰذا ہر لفظ نیا فائدہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب پڑھنے کی بات آ رہی تو قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، ظاہری معنی کو سمجھنے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جب دوسری علیحدہ جو پیش کی گئی بات کہ اس کی حکمت یعنی وہ چیز جانا، تو کہ اسرار قرآن جاننا، قرآن کا باطنی جو پہلو ہے وہ جاننا، وہ سیکھنا، اس کے طرف اشارہ ہے۔ اور ایک سوال یہاں پر ہے کہ پاکی کا ذریعہ، یعنی اس کے جواب میں بولا جا رہا ہے کہ بھائی جو علیحدہ جو بیان ہوا وہ ہر چیز میں اس کا مزہ الگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ پاکی کا ذکر آخر میں چاہیے تھا، کیونکہ یہ کتاب و حکمت تعلیم کے بعد حاصل ہوتی ہے، پھر اس کا ذکر بیچ میں کیوں کیا گیا؟ اب یہ سوال ہوا، دیکھیں اس کا جواب سنیے۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پاکی سے گندگی کفر دور کرنا مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ تعلیم کتاب اس کے بعد ہی ہوگی، تو پہلے کفر کی جو ظلمت ہے، وہ جو گندگی ہے وہ دور کی جائے گی، شرک کی گندگی کو دور کی جائے گی، بت پرستی کی گندگی کو دور کی جائے گی، اس کے بعد تو تعلیم سکھائی جائے گا نا، قرآن سکھایا جائے گا، اس وجہ سے پہلے ذکر ہوا۔ یعنی آیتیں سنا کر مخلوق کو مسلمان کیا، پھر مسلمان کر کے انہیں علوم سکھایا۔ دوسرے یہ کہ تزکیہ میں نفی اور تعلیم میں ثبوت ہے، تزکیہ میں نفی ہے، یعنی بولتے نا تزکیہ نفس کرو، تزکیہ نفس کرو، یعنی نفس کی نفی کرو، جو بول رہا ہے وہ مت سنو۔ اگر وہ بول رہا ہے کہ میں اور کھاؤ، وہاں رک جاؤ، اگر یہ بول رہا ہے کہ اور سو، وہاں اٹھ جاؤ، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اور تکبر کرو، بولے وہاں زیر ہو جاؤ، تزکیہ اس کو کہتے ہیں۔ اور تعلیم میں ثبوت ہے، تعلیم میں ثبوت ہے، آپ کی گفتگو سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، آپ کی جو ہے نا رویے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، تو تعلیم کیا کرتی؟ ثبوت دیتی، اور نفی ثبوت سے مقدم ہے، اور ڈیفینیٹلی پہلے نفی کرنی پڑے گی پھر ثبوت ملے گا۔ لا الہ الا اللہ میں یعنی یہ نبی پہلے تمہیں عیوب سے پاک کرتے ہیں، پھر صفات سے موصوف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے عیوب سے پاک کریں گے، پھر صفات سے موصوف کریں گے۔ تیسرے یہ کہ پاکی کی اصل مقصود ہے اور علم اس کا ذریعہ، اگرچہ پاکی کے بعد میں حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا خیال پہلے ہی سے کہ تزکیے کے لیے ہی علم ہے، لہٰذا اصل مقصود کو پہلے بیان کیا اور ذریعے کو بعد۔ پھر یہاں اور ایک سوال ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان یا کم از کم ہر صحابی علم غیب ہو، کیونکہ یہاں ما عام ہے، یعنی وہ نبی تم کو ہر نہ جانی بات سکھاتے ہیں، جیسا وَعَلَّمْ کا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں جب تم وہاں ماں کی وجہ سے حضور کے لیے علم غیب کلی مانتے ہو، تو یہاں بھی اسی ماں کی وجہ سے سب کو کلی علم غیب مانو۔ اگر یہاں ماں سے صرف شرعی احکام مراد لیتے ہیں تو وہاں بھی یہی تعلیم کرو۔ اب دیکھیے کیسا سوال ہو رہا کہ بھئی یہاں پہ جو ماں لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جتنے صحابی آپ کے ساتھ تھے سب کو علم غیب بتا ہوا، سرکار نے سب کو علم غیب سکھایا، یہ ماننا۔ اگر آپ اس میں نہیں مانیں گے تو اس سے پہلے کی آیت میں جہاں پہ یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم غیب ملا، وہاں پر بھی ماں کی اعتبار سے تو پھر بولے یا تو وہ بھی نفی ہو جائے گا۔ پھر یہ سوال ہوا، اس کا جواب سنیے۔ ماں سے عام علوم ہی مراد ہیں، بے شک حضور نے صحابہ کرام کو ساری چیزیں سکھائیں مگر انہیں وہ سب یاد نہ ہیں، لہٰذا یہاں تعلیم عام ہے اور علم عام نہیں، مگر رب نے نبی کو سب کچھ سکھایا اور فرمایا وَعَلَّمْكَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سیکھ بھی لیا کہ فرمایا ہے فَتَجْعَلْ لِي لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ۔ ہم تفسیر میں بخاری، مشکات اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نقل کر چکے کہ خود صحابہ نے فرمایا کہ جیسے یاد رہا وہ اسے یاد رہا، جو بھول گئے اسے بھول گئے۔ بعض جگہ فرماتے ہیں عالمون
احفظنا، ہم میں بڑا عالم وہ تھا جس نے واعظ زیادہ زیادہ یاد رکھا۔ یہاں عموم تعلیم کا ذکر ہے، نہ کہ عموم علم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ تفسیر میں، یعنی یہ حدیث مبارکہ میں ڈائریکٹ ہم کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے تو سب بتا دیا تھا، جس نے یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ اور بولتے ہیں کہ ہم میں جو ہے نا اکثر، بولے سب سے بڑے جو ہے نا علم والے وہ ہوتے تھے جو سب یاد رکھتے تھے، تو یاد رکھنا اتنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اکثر جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں ہم، جیسا پیر صاحب کا بیان سن رہے، تفسیر کا سیشن سن رہے، بہت مزہ آیا، کیفیت آ گئی، اور 2 گھنٹے بعد سب بھول گئے، دوسرے دن سوال کرو کچھ یاد نہیں رہتا۔ ہاں، تو یہ کیفیت بھی جو ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا نفسانی کیفیت ہے۔ بھول جانا کا مطلب کیا معلوم ہے؟ کہ ہمارے خیال، ہمارا جو توجہ ہے نا وہ جگہ پہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ کچھ اور بنا ہوا ہے۔ اور جن کو یہ پریشانی ہے کہ اب ہر بات بھول جاتے ہیں، تو چھوٹا سا ایک جو ہے نا وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کو ہم یا علیمو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا علیمو۔ یا علیمو جو ہے نا مغرب اور عشاء کے درمیان 100 مرتبہ روزانہ پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے جو ہے نا یہ بھولنے کا مسئلہ کم ہوگا، اور آپ کو جو ہے نا یاد، آپ کی میموری پاور جو ہے نا وہ امپروو ہوگی۔ یا علیمو، زیادہ سے زیادہ بولیں۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ آج کے دور میں زیادہ اس لیے بھولتے ہیں کہ 2 وجوہات سے۔ ایک یہ کہ مرد جو ہے نا ٹوپی پہننا بند کر دیے، جتنا کم ٹوپی پہنیں گے اتنا زیادہ بھولیں گے، اور عورتیں جتنا کم حجاب کریں گی اتنا زیادہ بھولیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو، اپنے سر کو جو ہے نا کور رکھیں گے اتنا کم بھولیں گے، اتنا ان کی میموری پاور زیادہ ہوگی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بغیر تعلق فیض دنیا اور لینا ناممکن۔ اگر ادما کو اعلیٰ سے ذاتی تعلق نہ ہو تو درمیان میں ایسا برزخ چاہیے جو جانبین سے متعلق ہو۔ دیکھو، ہڈی گوشت کے درمیان پٹھے کا واسطہ ہے اور تمام اعضاء میں رگوں کا سلسلہ موجود۔ خالق و مخلوق میں بے تعلقی تھی، لہٰذا ایسی ذات کی ضرورت پڑی جو ان میں تعلق قائم کرے، اور حروف مشدد کی طرح خود جانبین سے وابستہ ہوں۔ ایسی ذات کا نام رسول ہیں۔ وہ رسول بظاہر ہمارے اور بباطن رب کے ہیں۔ یعنی اب کیا مثال دی جا رہی ہے کہ ہوتا کیا کہ اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے، اور ہم ادنا ہیں، ہم زمین والے۔ اب ہم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق چاہیے تو ہم کو کوئی وسیلہ چاہیے بیچ میں، جس سے یہ اسٹیبلش ہو، تعلق اسٹیبلش ہو۔ جیسے اگر ہمارے جسم میں ہڈی جو ہے نا اگر گوشت کو پکڑے نہ رکھے اور پھر اس کے اندر سے رگیں وغیرہ بھی گزرتی ہیں، تو اگر یہ کمبینیشن نہ ہوتا تو ناممکن تھا جسم کا ٹھہرنا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو واسطہ بنے اور ہمارے اور رب کے بیچ میں، یہ رسول ہیں۔ جسمن بشیر اور روحن ملک سے ورا۔ بولے جسمن تو ہماری طرح بشیر دکھیں گے، لیکن روحن جو ہے نا فرشتوں سے ورا ہے۔ ان پر مخلوقیت کے سارے مدراج کی انتہا، اور ان کے بعد صرف خالق کا درجہ۔ بولے پھر ان کا درجہ ایسا ہے کہ اتنے بلند ہیں کہ صرف ان کے آگے بس اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کرم سے سب کے قریب ہیں، اور شرف میں عقل و گمان اور وہم سے بالا تر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شرف کے قطعی ہیں، نسبتیں وہ کرم کے سب کے قریب ہیں۔ کوئی کہہ دو یاس وہ امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن پہلے تو ساری مخلوق انہیں ڈھونڈے گی، انہی کی تلاش میں در در کی قاق چھانے گی۔ یہ حضور کے شرف کا اظہار ہوگا، پھر وہ اپنے ایک گناہ گار کو ایسے ڈھونڈیں گے جیسے مہربان ماں باپ گم ہوئے بچے کو۔ یہ ان کے کرم کا ظہور ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے تو قیامت کے دن سب ڈھونڈتے پھریں گے آپ کو کہ کدھر ہے شفیع المذنبین جو ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور پھر بعد میں ایسا ہوگا کہ آپ ایسے ڈھونڈیں گے ہر گنہگار کو جیسے کوئی ماں باپ اپنے گمشدہ بچے کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور تو کیجیے اس حالت کو کہ ماں باپ جب کوئی بچہ گم جاتا میلے میں تو کیسا ڈھونڈتے، کیسی ان کی کیفیت ہو جاتی، کیسی حالت ہو جاتی۔ تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کو قیامت کے دن ڈھونڈیں گے اپنی امت کے۔ بظاہر باز کے بعد ہیں مگر در حقیقت سب سے پہلے بظاہر باز کی اولاد ہیں، اور بباطن سب کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے بالا و اعلیٰ ہے، اسی لیے دست قدرت نے بھی انہیں پر ناز فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ، اور یہاں بھی تعلیم کتاب وغیرہ سب سے پہلے ارسل یعنی بھیجنے کا ذکر کر کیا، اور اس بھیجنے کو اپنی طرف اور باقی تمام نعمتوں کو حضور کی طرف نسبت دی، یعنی ہم نے بلا واسطہ انہیں تمہارے پاس بھیجا، باقی ہماری ساری نعمتیں تمہیں ان کے ہاتھوں ملی، لہٰذا آپ کا وجود اصل اور وجود باقی ہر شے ان کے طفیل موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کیا فرما جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ فرما دے کہ ہم نے رسول کو بھیجا، یعنی بے نظیر، بولے ایسی نعمت ہم نے تم کو بھیجی کہ بولے اس کا کوئی مثال نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جتنی چیزیں ملی آپ کی طرف نسبت کر دی گئی، بولے آپ سے ہم کو ملے گی، اب آپ پڑھا کر سنائیں گے، اب آپ جو ہے نا پڑھنا سکھائیں گے، اب آپ لکھنا سکھائیں گے، اب اس کی تعلیم آپ دیں گے، اب اس کی حکمت آپ بیان کریں گے، اس کی معرفت آپ سے ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آیت قرآنیہ عرشی تھیں اور ہم فرشی۔ بے شک آیت قرآنیہ تو عرشی ہیں، ارے ہم غور تو کیجئے، ہم وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو لوح محفوظ میں اللہ کے عرش پہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم تو فرشی ہیں، نہ ہم کو عرش تک رسائی، نہ آیتیں ہم پر آ سکتی تھی، نہ ہم کو فرش تک رسائی ہے، نہ آیتیں ہم پر آ سکتی تھی۔ حضور وہ ہیں جنہیں عرشیوں سے عرشی چیزیں لینے آتا ہے،
اور فرشتوں کو دینا آتا ہے۔ اسی لیے یتلو علیکم ارشاد ہوا کہ اگر زبان مصطفی کا واسطہ نہ ہو تو تم آیات الہیہ نہ پاتے۔ پھر حضور انور شریعت کے پانی سے ہمارے جسموں کو اور طریقت کے پانی سے ہمارے دلوں کو، معرفت کے پانی سے ہمارے خیالات کو اور حقیقت کے پانی سے ہماری روح کو پاک فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، واہ واہ واہ۔ شریعت سے ہمارے جسموں کو پاک فرماتے ہیں، طریقت سے ہمارے دلوں کو پاک فرماتے ہیں، معرفت سے ہمارے خیالات کو پاک فرماتے ہیں اور حقیقت کے پانی سے ہماری روح کو پاک فرماتے ہیں۔ ناپاک کو پانی جب ہی پاک کرتا ہے جب کوئی پاک کرنے والا ہاتھ بھی درمیان میں ہو۔ بے شک جب کوئی ناپاکی ہو تو کوئی پاک ہاتھ بھی چاہیے نا پانی کے ساتھ جو صاف کرے گا۔ یہ چاروں پانی ہماری چار گندی چیزوں کو پاک کریں گے۔ اب رہا ہمارا نفس امارہ، یہ بخش العین ہے، یہ وجوز عین ہے جو کسی پانی سے پاک نہیں ہوتا۔ اس کی پاکی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ اسے عشق الہی کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تو کیا بولا جا رہا ہے کہ اب یہ چاروں چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پاک ہو گئی ہماری، لیکن نفس امارہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو بولے اس کو پاک کرنے اس کا طریقہ کیا ہے کہ بولے اس کو جو ہے نا عشق الہی کی آگ میں جلس دو، یا کان فنا میں اس کی حقیقت بدل کر اسے نفس مطمئنہ بنا دیا جائے، یا پھر اسے ایسی کان میں ڈال دیا جائے جہاں پر اس کی حقیقت ہی بدل جائے اور نفس امارہ سے نفس مطمئنہ ہو جائے۔ یعنی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ اچھا وہ اچھا، یہ اسے کیوں بولا، یہ مجھے چاہیے، یہ ایسا، یہ نفس امارہ سے پھر نفس مطمئنہ کہ بولے جو رب نے عطا کیا الحمدللہ، جو میرا حال ہے الحمدللہ، جو میں ہوں الحمدللہ، جو مجھے مل گیا الحمدللہ، جو نہ ملا الحمدللہ میرے لیے خیر ہے۔ دیکھو بجس گوبر راکھ ہو کر پاک ہی نہیں بلکہ پاک گر ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے برتن پاک و صاف ہوتے ہیں، اور کتا گدھا نمک کی کان میں جا کر نمک بن کر پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا یہاں پہ کیا مثالیں دی جا رہی ہے کہ ایک مثال یہ کہ گوبر ہے، جلا دیے اس کو آپ چولہے میں سکھا کر، اس کے بعد اس کی راکھ بن گئی، اب وہ راکھ سے برتن بھی صاف ہو سکتے ہیں۔ جب تک وہ گندگی تھا، لیکن جیسے وہ آگ میں جلا تو پھر ایسا ہو گیا کہ اس کی صفت بھی صاف ہو گئی، وہ دوسروں کو بھی صاف کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گدھا ہو یا کتا ہو نمک کی کان میں گر کے مر گیا تو نمک میں رہتے رہتے وہ جو ہے نا نمک ہی بن جائے گا، اب پھر وہ ناپاک نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا یزکیکم، تمہیں ہر طرح ہر قسم کے پانیوں اور عشق کی آنکھ سے پاک کرتے ہیں۔ حضور نے عثمان غنی سے فرمایا جو چاہو کرو تم جنتی ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس میں انہیں گناہوں کی اجازت نہیں دی بلکہ ان کے نفس کو پاک بنا دیا۔ اب نفس سوائے خیر کچھ چاہیے گا ہی نہیں، جیسے جسے جنت میں حکم ہوگا جو چاہو کرو، کیونکہ وہاں نفس فنا نہ یا پاک ہو چکے ہوں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے یہاں ہی جنت بنا دی گئی۔ اسی پاکی و صفائی کے بعد حضور نے قرآن کا علم سکھایا، کیونکہ علم قرآن پاک دلوں میں قائم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ملتی ہے جہاں پہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا فرماتے ہیں کہ اے عثمان، بولے اب تم کچھ بھی کرو تم جنتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار نے بولا کہ تم گناہ کرو، جا کے گندے کام کرو، اس کی اجازت دے دی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نفس اتنا پاک ہو گیا اب یہ گناہوں کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ اسی لیے جنتیوں کو کیا بولا جائے گا جب جنت میں داخل کر کے اللہ کا فرمان آئے گا، بولے اب تم یہاں پہ رہو، کھاؤ پیو، جو چاہے کرو۔ کیوں اجازت کیوں دے دی گئی؟ کہ وہاں نفس ہوگا ہی نہیں، نفس فنا ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے عثمان غنی رضی کو دنیا میں ہی جنت بنا دی گئی، ان کا نفس اس مقام پر پہنچ گیا، ایسا پاک ہو گیا، پھر قرآن کا علم ایسا حاصل کیے کہ بولے اب جو نہ جو چاہے کر، کیونکہ اگر وہ پتا تھا کہ وہ کوئی گناہ کریں گے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقش قرآن کاغذ میں، نقش قرآن جو ہوتا جو لکھتے نا، نقش قرآن جو بنا لکھتے وہ کاغذ میں ہے، الفاظ قرآن زبان میں، ہم پڑھتے قرآن تو زبان سے پڑھو، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھو آہستہ مت پڑھو، کم سے کم اتنی آواز نکالو کہ اپنے کان سن سکے۔ معنی قرآن دماغ میں، جو معنی سمجھ سکتے ہیں اس کو دماغ میں بساؤ۔ اسرار قرآن دل میں، قرآن کے جو راز ہوں گے وہ دل میں بساؤ۔ رموز قرآن روح ہی میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے جو راز ہیں اور گہرے راز ہیں وہ کہاں؟ وہ روح میں رہتے ہیں، تمہاری روح میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جسے نقش قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جیسا کہ بولتے ہیں نا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی کتاب قرآن پاک کا نسخہ لکھا ہوا رکھا ہوا ہے تو آپ بے وضو جو ہے نا جا کے اس کو پکڑ نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے۔ لفظ قرآن کو بے غسل نہیں پڑھ سکتا، ایسے ہی معنی قرآن کو ناپاک دل نہیں چھو سکتا۔ جو دل ناپاک ہے وہ معنی قرآن کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بولے جب بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے وضو جو ہے نا آپ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے زبان سے، تو ویسے ہی جو ہے نا وہ قرآن کا سمجھنا اس کے دل میں نہیں پہنچ سکتا جہاں جس دل میں گندگی موجود۔ اسی لیے یزکیکم کا ذکر پہلے ہوا اور یعلمہم کا بعد میں، تو پہلے پاک ہوگا پھر معلم بنے گا۔ مگر ہاتھ زبان ان عام پانچوں سے پاک ہوتے ہیں، دل و جان مدینے پاک کے پانی سے پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔